نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہ و جلال دیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، تلگنگ کی سرکردہ شخصیات، ایڈوکیٹ حضرات، تاجران حضرات، علماء کرام، مولانا عبد الرحمن صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں، یہ شکر گزار نہ ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے فون کیا، اور ان باتوں سے میں کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ یہ اگر فون نہ بھی کرتے، واللہ میں یہ آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں، بغیر دعوت کے بھی اس جلوس کے اندر ضرور آتا ہے انشاءاللہ۔ آج کا یہ احتجاج جس طرح اعلان میں کہا گیا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں گورنمنٹ کے جو مذموم عزائم ہیں کہ ہم اس ایکٹ کے اندر ترمیم کریں گے، اس سلسلہ میں، اس کے احتجاج کے سلسلہ میں آج یہ جلوس منعقد کیا گیا، اور آپ کے سامنے یہ عظیم الشان اجتماع ہے۔ یہ اسی سلسلہ کے اندر ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ حکمران وقت کو برملا کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی، اس دن حکمرانوں کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ ہم حکمران رہیں اور برسر اقتدار رہیں، تمہیں ایمان سے واسطہ نہیں، تمہیں اسلام سے واسطہ نہیں، تمہیں مسلمانوں سے واسطہ نہیں، اگر تمہاری یہی خواہش ہے، اور ہم تو اس چیز کی خواہش نہیں کرتے، ہمیں اقتدار ملے، ہمیں کرسی ملے، علماء اور اہل اسلام ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا قانون ہو۔ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اقتدار چاہتے ہو، اقتدار کے لیے ایک ہی طریقہ اور ایک ہی سبیل ہے کہ تم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا عاشق ہونا ثابت کر دے۔ اگر تم نے آقا دو جہاں کی رسالت کے سلسلہ میں توہین آمیز کوئی اقدام کیا، پھر یہ عوام تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ نہ ہمیں روٹی چاہیے، نہ ہمیں مکان چاہیے، نہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہم تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اس ملک کو حاصل کیا گیا، اسلام کے لیے حافظ کیا گیا، اس لیے اس ملک کے اندر اسلام ہونا چاہیے اور اسلام کا قانون ہونا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر سکیں گے جب تک مسلمان کا ایک بچہ بھی اس ملک کے پاکستان کے اندر زندہ ہے،
انشاءاللہ کوئی حکمران اس ایکٹ کے اندر ترمیم نہیں کر سکتا. اگر مسلمان نہ رہے تو پھر یہ اقدام کرتے رہیں گے، لیکن اگر ایک بھی مسلمان ہوا انشاءاللہ ایکٹ میں ترمیم. لیکن مسلمانوں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف نعروں تک بات نہ ہو، صرف جلوسوں تک بات نہ ہو، جلسوں تک بات نہ ہو. ہمیں استقامت کی ضرورت ہے. استقامت اختیار کرنا پڑے گی، مستقل مزاجی اختیار کرنا پڑے گی. انشاءاللہ جس وقت وہ بہت بڑا عامر آج جسے پاکستان کی سرزمین جگہ نہیں دے رہی، یہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں، یہ بھی ایسے ہی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن استقامت کی ضرورت ہے. استقامت اختیار کرو گے، اور استقامت اس طریقہ سے جس طرح عافیہ صدیقی نے استقامت اختیار کی. میں آج اس بڑے مجمع میں اس عورت کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. ایک عورت ہو کر جس نے سودا نہیں کیا، اپنی جان پہ حسیت برداشت کر لی اور اپنے آپ کو حسیت کے اندر ڈال دیا، لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. آپ بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس طریقہ سے تیری جرأت کو سلام ہے، سلام ہے. عافیہ صدیقی تیری جرأت کو سلام ہے، سلام ہے. اس لیے عزیز مسلمانوں، زیادہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے. میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر حکمران اس مسئلہ میں مخلص ہیں، جیسے وزیر قانون نے کہا میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا، تو اگر نبی چاہے انشاءاللہ ترمیم نہیں ہوگی. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے حکمران بالا تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، جس ظالم نے اور جس جو ہے گستاخ رسول نے آسیہ بی بی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کوشش کی ہے، اسے آج سے گورنر ہاؤس سے باہر کیا جائے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس گورنر کو گورنر ہاؤس سے پاک کیا جائے. ہماری اس سے اور کوئی دشمنی نہیں. ہم ناموس رسالت کے گورنر لیے تاثیر کو برطرف کیجئے. گورنر تاثیر کو برطرف کیجئے. گورنر تاثیر کو برطرف کیجئے. گورنر تاثیر کو برطرف کیجئے. اب وقت آ گیا ہے. مسلمانوں، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ان سیاسی حکمرانوں کو اس طریقہ سے آپ نے ننگا کر دیا ہے، جو کئی سالوں سے اس قوم کا خون چوس رہے تھے اور اس قوم کو لوٹ رہے تھے. آج تمہارا اس قوم پہ احسان ہے، لیکن قوم تمہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب یہ تمہارے دروازوں پہ آئے، آپ کو کہنا چاہیے کس منہ سے آپ ہمارے دروازے پہ آئے ہیں. فلاں ایکٹ تو ہے، اس میں ترمیم ہو رہی تھی، آپ نے کیا تھا؟ آپ نے فلاں جگہ قوم پہ ظلم ہو رہا تھا، آپ نے کیا؟ ان سے کم از کم سوال تو کیجئے. اور پھر اگر آپ اس طرح ان سے جواب کریں گے یا ان سے مکالمہ کریں گے، انشاءاللہ آئندہ کے لیے سیاست میں آنے والا وہی انسان ہوگا جو قوم سے بھی مخلص ہوگا، پاکستان سے بھی مخلص ہوگا اور اسلام سے بھی مخلص ہوگا. بے شک بہت اچھا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولانا عبدالرحمان صاحب کوئی سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا علماء سیاست میں آنا چاہتے ہیں. اگر سیاست میں آنا ہوتا اس سے پہلے ہمارے لیے میدان تھے، لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا. یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اور بیدار کرنا چاہتا ہوں. اس ملک کی سیاست کے اندر اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ قوم سے غداری نہ ہو، ملک سے غداری نہ ہو اور جو ہے اسلام سے غداری نہ ہو، یہ اسلام ولیہ کے لیے لیا جانے والا ملک جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور قائم نہیں رکھ سکتا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ملک کو بھی سلامت رکھے، اللہ اس قوم کو بھی سلامت رکھے اور اس ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہو.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد نذیر صاحب سیکرٹری ہیں وکلاء کے، وہ میرے پاس کھڑے ہیں۔ ملک سرفراز صاحب جہاں بھی ہیں انجمن تاجران کے رہنما، وہ سٹیج پر میرے پاس تشریف لائیں، اس کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ پہلے میں جنرل سیکرٹری وکلاء کے محمد نذیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں 2-3 منٹ میں اپنی بات کرنے کے، تاکہ تمہاری